ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ عرب کے کسی قبیلے میں ایک حبشی لونڈی تھی۔ اس لونڈی کے اخلاق کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، اس کے اچھے کردار کی وجہ سے قبیلے والوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ لونڈی، وہ لڑکی اسی قبیلے میں رہتی تھی۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ ایک دن اس قبیلے کی کسی لڑکی نے ایک خوبصورت قیمتی سرخ رنگ کا ہار پہنا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا ہار گم گیا، یا تو وہ کسی جگہ رکھ کر بھول گئی یا کسی جگہ گر گیا، اور جہاں رکھا تھا یا جہاں گرا تھا اس جگہ سے ایک چیل کا گزر ہوا تو چیل نے اس ہار کو گوشت سمجھ کر اٹھا لی۔ تو اب قبیلے میں شور مچ گیا، قبیلے والوں نے شور مچا دیا کہ ہماری لڑکی کا قیمتی ہار گم گیا۔ اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ تو پھر وہ حبشی لونڈی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اس پر الزام لگایا کہ اس لڑکی نے اس ہار کو چرا لیا۔ تو الزام کی بنا پر تمام قبیلے والوں نے اس لڑکی پر ظلم و ستم کیا، اسے مارا پیٹا۔ تو ابھی لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، اچانک چیل آئی اور ہمارے سروں پر وہ ہار ڈال کر چلی گئی۔ تو جب اس لڑکی نے اس ہار کو دیکھا تو وہ مطمئن ہوئی، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جاری ہو گئی۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے رسوائی سے بچا لیا، اس ذلت سے بچا لیا۔ تو پھر وہ کہنے لگی، اے قبیلے والو، تم نے جو مجھ پر الزام لگایا تھا میں اس الزام سے بری ہوں۔ پھر اس واقعے کے بعد وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اس کا مکان حجرہ مسجد میں ہی بنا دیا گیا، تو وہ اکثر میرے پاس آیا کرتی تھی اور اپنے دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، اپنا دل کی باتیں وہ مجھے بتا دیتی تھی۔ تو جب وہ فارغ ہو جاتی تو دردناک انداز میں، غم زدہ لہجے میں وہ ایک شعر پڑھتی جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حمائل کا دن پروردگار کے عجائب میں سے ہے، اسی دن اللہ رب العزت نے مجھے کفر کی پستی سے نجات عطا فرمائی۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا، اے لڑکی، تو جب بھی میرے پاس بیٹھتی ہے، باتیں کرنے سے فارغ ہو جاتی ہے، تو یہ شعر کیوں پڑھتی ہے؟ تو پھر اس دن اس لڑکی نے وہ ہار والا واقعہ سنایا۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر گناہ گار نہ ہو، انسان کا دل اگر صاف ہو تو اللہ رب العزت کی مدد اسے ہر حال میں حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے
کسی پر بھی کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ ان قبیلے والوں نے اس لڑکی پر الزام لگایا تو وہ شرمندہ ہوئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، شک نہ باندھ لو، شک کی بنیاد پر کسی کو مجرم نہ ٹھہرا لو، بے شک بدگمانی گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔